اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ایپسٹمولوجی کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور آپ کی خدمت میں علم کی دو قسمیں حصولی اور حضوری، اور علم حصولی کی دو قسمیں تصور اور تصدیق بیان ہو چکی، اور ساتھ ہی تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک کی جو دو قسمیں ہیں بدیہی اور نظری، وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان ہو چکی۔ آج آپ کی خدمت میں تصور کی دو اور قسمیں بدیہی اور نظری سے ہٹ کر ایک دوسری جہت سے تصور کی دو اور قسمیں بیان کرنا مقصود ہے۔ اور وہ جہت کیا ہے؟ تصور یعنی کیا؟ تصور یعنی وہ کانسیپٹ، وہ مفہوم جس کے اندر کوئی ججمنٹ نہیں پائی جاتی، جس میں ہم کوئی حکم نہیں لگا رہے ہوتے، اس قسم کے مفہوم کو، کانسیپٹ کو تصور کہا جاتا ہے۔ اب ان تصور کی بھی دو قسمیں، کچھ ایسے تصورات ہوتے ہیں جو صرف اور صرف ایک ہی انٹینس پر اپلیکیبل ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ انٹینس پر اپلیکیبل ہو ہی نہیں سکتے، اس کی ایک ہی مصداق پائی جاتی ہے خارج میں۔ اچھا، مصداق پایا جانا الگ ہے، تطبیق پانا، اپلیکیبل ہونا الگ ہے۔ تصور جزئی، تصور کی دو قسمیں جزئی اور کلی۔ جزئی یعنی انڈیویجول انٹینشنز، اور کلی یعنی یونیورسل انٹینشنز۔ تصور جزئی وہ ہے جو اس کا ایک ہی صرف مصداق پایا جا سکے، ایک سے زیادہ مصداق پر اپلیکیبل نہ ہو، اونلی اپلیکیبل آن ون انٹینس۔ جبکہ تصور کلی وہ ہے جو ایک سے زیادہ بھی اپلیکیبل ہو سکتا ہے۔ آئیے مثال ملاحظہ فرمائیے۔ جزئی کی مثال جیسے کہ یہ پیپر، یہ بطور خاص یہ والا پیپر جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، یہ ایک پیپر ہے، یہی ایک ہے، یہ دو نہیں ہے، اسے کہا جائے گا جزئی۔ یا یہ ٹیپ ریکارڈر، یہ ایک ہی ہے، اس سے ایک سے زیادہ نہیں ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ یا یہ ٹیبل یا کرسی یا کیمرہ، یہ وہ چیزیں میں اشارہ کر رہا ہوں، یہ والا کیمرہ، یہ والا ٹیبل، یہ والی کرسی، یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو جزئی ہے۔ یا کیٹو کا پہاڑ ہے، خانہ کعبہ ہے، میرا گھر ہے، ایپسٹمولوجی کی کتاب ہے، یہ وہ تمام تر تصورات ہیں جو جزئی تصورات ہیں، ایک ہی مصداق ان کا خارج میں پایا جاتا ہے، ایک ہی انٹینس ان کا خارج میں پایا جاتا ہے، انسٹینس۔ جبکہ کلی تصور یعنی وہ جس کا ایک سے زیادہ انسٹینس خارج میں موجود ہو سکے، ہو سکنے کی بات کر رہے، ہونے کی بات نہیں کر رہے، یعنی جو ایک سے زیادہ مصداق پر اپلیکیبل ہو پائے۔ جیسے کہ اب میں نے جزئی مثال دیا تھا میرا گھر، لیکن اگر میں کہہ دوں گھر کوئی بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے گھر ہو سکتے ہیں۔ میں کہہ دوں یہ ٹیپ ریکارڈر کی طرف اشارہ نہ کروں، بلکہ کہہ دوں ریکارڈر، کوئی بھی ریکارڈر ہو سکتا ہے۔ یہ اس خاص پیپر کی طرف اشارہ نہ کہوں کوئی بھی پیپر، یہ پیپر کا ورڈ جو جنرل کانسیپٹ ہے، یہ ٹیپ ریکارڈر کا ورڈ جو جنرل کانسیپٹ ہے، یہ کرسی کا ورڈ جو جنرل کانسیپٹ ہے، یہ یونیورسل انٹینس ہے، یہ ہر کرسی پر اپلیکیبل ہو سکتا ہے۔ یہ پیپر کا ورڈ ہر پیپر پر اپلیکیبل ہو سکتا ہے۔ ان جیسے مفاہیم کو، ان جیسے کانسیپٹس کو جو ہر اس جیسے پر اپلیکیبل ہو سکے، اسے کہا جاتا ہے کلی مفہوم یا جنرل کانسیپٹ یا یونیورسل انٹینشنز۔ اچھا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، چلو میں نے جزئی تصورات کو تو میں نے دیکھ لیا کہ یہ ٹیپ ریکارڈر ہے اور یہ پیپر ہے اور وہ کرسی ہے اور یہ کیمرہ ہے، لیکن کلی تصورات کو کیسے میں درک کر سکوں گا؟ کلی تصورات کو درک کرنے کے کیا طریقہ کار ہے؟ فلاسفرز کا یہ کہنا ہے کہ کلی تصورات کو درک کرنے کا واحد راستہ عقل کے ذریعے اس کو سمجھنا ہے، اور اسی وجہ سے ان کلی تصورات کو معقولات بھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ انہیں انسان اپنی عقل سے درک کر رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے۔ انسان نے بہت سارے انسان دیکھ لیے، ہم نے
زید کو بھی دیکھ لیا، علی کو بھی دیکھ لیا، حسن کو بھی دیکھ لیا، حسین کو بھی دیکھ لیا، بہت سارے انسان کو دیکھا، ان میں جو کامن چیزیں ہیں ان کو دیکھ کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بھی انسان، وہ بھی انسان، وہ بھی انسان، وہ بھی انسان، یہ چاروں انسان ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان چاروں میں یہ چیز جو انسانیت کی چیز ہے کامن پائی جا رہی ہے. لہٰذا یہ انسانیت کی جو کامن چیز ہے جس سے انسان تعریف ہو رہا ہے، جس سے انسان پہچانا جا رہا ہے، اگر کسی میں پائی جائے تو وہ شخص انسان کہلائے گا. یہ چیز جو انسانیت کا معیار ہے اسے کہا جاتا ہے کلی مفہوم، اسے کہا جاتا ہے جنرل کانسیپٹ یا یونیورسل انٹینس. جبکہ وہ جو بطور خاص حسن ہے یا بطور خاص حسین نام ہے یا سجاد نام ہے، جو بھی نام ہے، تو وہ شخص ایک جزئی انسان کہلائے گا. یہ حسن، یہ میرا دوست حسن، یہ جزئی انسان ہے. تو فرق پایا جاتا ہے کلی میں اور جزئی میں. جزئی کا ایک ہی مصداق ہوگا، ایک ہی پر ایپلیکیبل ہو سکتا ہے، جبکہ کلی ایک سے زیادہ پر ایپلیکیبل ہو سکتا ہے. اب کیوں میں اس پہ تاکید کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اور ہونے پر تاکید نہیں کر رہے؟ ہو سکتا ہے کہ کیا مطلب ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر ہو سکتا ہے وہاں پر خارج میں موجود بھی ہو. مثال کے طور پر لفظ واجب الوجود، واجب الوجود یعنی وہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے. اب جو کسی کا محتاج نہیں ہے، اگر صرف ورڈنگ کو دیکھی جائے تو ایسی ہستی تو ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن ہم جب خارج میں جا کر دیکھتے، ڈھونڈتے، سرچ کرتے تو ہمیں صرف ایک ہی ذات ایسی ملتی ہے جو کسی کے محتاج نہ ہو، اور بلکہ سب اس کے محتاج ہے. وہ ایک ہی ذات ہمیں ملتی ہے، خداوند متعال کی ذات، اور ایک سے زیادہ ہمیں ملتی ہی نہیں ہے. کیا یہ کانسیپٹ بھی کلی ہونے سے جزئی بن جائے گا؟ نہیں. کلی کانسیپٹ واجب الوجود کا جو کلی تھا کلی ہی رہے گا، صرف اس کا ایک ہی مصداق خارج میں ہے. پھر بھی یہ کانسیپٹ کلی سے جزئی نہیں بن پائے گا. کلی مصداق، کلی کانسیپٹ واجب الوجود کا ایک ہی مصداق ہے، صرف خدا ہی پر اپلیکیبل ہو رہا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے. پھر بھی اس کے باوجود بھی اس مفہوم کو، اس واجب الوجود کے کانسیپٹ کو ہم کلی کانسیپٹ مانیں گے، نہ کہ جزئی. یہ تو پھر بھی ایک اس کا مصداق خارج میں موجود ہے، جبکہ شریک الباری یعنی خدا کا شریک ایک ایسی ہستی، ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا کلی کانسیپٹ ہے جس کا ایک بھی مصداق خارج میں نہیں ہے. آپ ایک شریک الباری لا کے دکھا دیں، شریک الباری یعنی خدا کا شریک. کیا کوئی خدا کا شریک اس کائنات میں موجود ہے؟ تصور کیا جا سکتا ہے، ایک سے زیادہ تصور کیے جا سکتے ہیں خدا کے شریک، لیکن کیا خارج میں بھی، اس عالم میں، کائنات میں بھی کیا خدا کا کوئی شریک موجود ہے؟ نہیں، ایک بھی نہیں. پھر بھی ہم اس شریک الباری کے کانسیپٹ کو کلی کانسیپٹ کہیں گے، جبکہ اس کا ایک بھی مثال نہیں، ایک بھی شے پر ایپلیکیبل نہیں ہو رہی، لیکن پھر بھی یہ کانسیپٹ کلی کانسیپٹ کہلائے گا. کیا اس کی دوسری آسان مثال ہے، جیسے کہ میں نے کہہ دیا پاکستان کا اگلا پرائم منسٹر. اب پاکستان کا اگلا پرائم منسٹر آپ بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں، ہر ایک ہو سکتا ہے. اب تک جب تک فکس نہیں ہوا تو ہر ایک ہو سکتا ہے، ہر ایک اس کرسی پر جا کے بیٹھ سکتا ہے. لیکن جب تک فکس نہیں ہوا، یہ فیوچر کا پرائم منسٹر ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک بن سکتا ہے. اس کے کئی سارے مصادیق ہو سکتے ہیں، کئی سارے لوگ اس پرائم منسٹر بن سکتے ہیں. تو اگر میں نے کہہ دیا عمران خان پرائم منسٹر تو یہ ہو جائے گا جزئی تصور. لیکن اگر میں نے کہا فیوچر کا پرائم منسٹر تو کوئی بھی پرائم منسٹر ہو سکتا ہے، تو لہٰذا یہ ورڈ ہو جائے گا کلی کانسیپٹ. تو وہ جہاں پر ایک سے زیادہ کا چانس پایا جائے، ایپلیکیبل ایک سے زیادہ پر ہو سکے، اسے کہا جائے گا کلی کانسیپٹ. انشاءاللہ اگلے درس میں اسی تصور جزئی اور کلی کی بھی اقسام آپ کی خدمت میں بیان کی جائے گی. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.